بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حاضرین محترم، بزرگ و نوجوان دوستو، آج دشمنان اسلام ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صاحب شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مسئلے کو اٹھا کر آپ کو بدنام کیا جا سکے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ اسلام کے دشمن موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہنے والے موجود ہیں، ان کو بڑی عداوت ہے، دشمنی ہے، عصبیت ہے، اس لحاظ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا والے جتنا مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، جتنا مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ساری دنیا والے اکٹھا ہو کر کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام نہیں کر سکتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انشراح پڑھی ہے، اس میں کی ایک آیت ہے، 4 آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے مقام کو عظیم مقام عطا کیا ہے. ساری دنیا والے مل کر، سارے یہود و نصارہ مل کر آپ کو بدنام کرنے کی سازشیں تو کر سکتے ہیں لیکن بدنام نہیں کر سکتے. آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے، یعنی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بات کو آگے بڑھانے سے ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عالم 4 طرح کے ہیں. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح یہ دنیا ایک عالم ہے، اس طرح انسان مرحلہ وار 4 عالم سے گزرتا ہے، 4 دنیا سے گزرتا ہے. نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ اور نمبر 4 عالم آخرت. عالم ارواح کس کو کہتے ہیں؟ یہ روحوں کی دنیا ہے. اور عالم دنیا یہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور عالم برزخ ہے قبر کی زندگی، اور عالم آخرت ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، حشر کی زندگی، جنت اور جہنم میں جانے والی زندگی. اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان 4 عالم میں تعریف بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 عالموں میں آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو بیان فرمایا ہے. اس سے بڑی شان تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا کی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 عالم میں کیا مقام حاصل ہے، کیا برتری حاصل ہے، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نے کیا کہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا احادیث مروی ہیں. اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے عالم ارواح. یہ جاننا ضروری ہے کہ عالم ارواح کس کو کہتے ہیں. روح کی جمع ہے ارواح. روح کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں 110 دن سے 120 دن کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور ہمارے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے. ہم دنیا میں آئے، جب تک ہمارے جسم میں روح موجود ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اس جسم کو ہم زمین کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں. یہ جو روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک دنیا ہے جس کا نام ہے عالم ارواح، روحوں کی دنیا. وہاں کیا معاملہ ہوا؟ وہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو پیدا کیا. وہاں سب کی روحیں
دنیا سے جتنے جا چکے ہیں. اب ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور دوسرے حصے میں عام عوام آدمیوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا. لوگوں سے بھی ایک اقرار لیا گیا, نبیوں سے بھی ایک اقرار لیا گیا. اقرار کے معنی ایک عہد ہوا, ایک وعدہ ہوا, ایک ایگریمنٹ کیا گیا. نبیوں سے بھی ایک ایگریمنٹ ہوا اور عام لوگوں کی روحوں سے بھی ایگریمنٹ ہوا. اب نبیوں کی روحوں سے کیا ایگریمنٹ ہوا؟ ذرا یہ قرآن کریم کی اس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی روحوں سے ایک سوال کیا, نبیوں کی روحوں سے عہد و پیمان لیا. وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا اور پوچھا, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, اگر میں تم کو دنیا میں جانے کے بعد کتاب و حکمت دے دوں, ثم جاءکم رسول, اور تمہارے پاس ایک رسول آ جائے, مصدق لما معکم, جو کچھ تم لے کر کے آئے ہو اس کی وہ تصدیق کرتا ہے, لتؤمنن بہ ولتنصرن, کیا تم اس پر ایمان لا کر اس کی مدد کرو گے؟ کیا تم ایمان لا کر تم اس کی مدد کرو گے؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا, تمام نبیوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا, اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا, وانا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا. فمن تولى بعد ذلك, اور اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے, فاولئک هم الفاسقون, ایسے لوگ فاسق ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا اور کہا کہ میں تم کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجنے والا ہوں, لیکن یاد رکھو ایک نبی اگر تمہارے دور میں آ جائے, تمہاری نبوت ختم, ان کی نبوت شروع. کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے کہا کہ ہاں, ہم اپنی نبوت ختم کر کے ان کی نبوت اور رسالت کو شروع کرتے ہیں, ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے, ان کی مدد بھی کریں گے. تمام نبیوں نے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم بھی گواہ رہنا اور اس بات پر میں بھی گواہ ہوں. اور یہ وعدہ کس کے بارے میں لیا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ دنیا میں تمہارے نبی بن کر آ جانے کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہاری نبوت ختم ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو عالم ارواح کے اندر ہی بیان کر دیا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, سنن دارمی کی روایت ہے, ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت کا نسخہ تلاوت کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا, آپ غصے میں آ گئے, آپ کا چہرہ لال ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کے عمر بن خطاب سے کہا, عمر کیا تم نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟
عمر بن خطاب سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریت کا نسخہ پڑھنے کی وجہ سے مجھ پر غصے میں آ رہے ہیں، فوراً بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے سامنے میں توریت کی کتاب پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور اگر وہ میری نبوت کو تسلیم نہ کریں تو وہ بھی گمراہ، تو بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی رسول کی رسالت نہیں چل سکتی، کسی نبی کی نبوت بھی نہیں چل سکتی۔ یہ ہے مقام میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہے عالم ارواح میں آپ کی شان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے عالم دنیا میں پہنچتے ہیں۔ عالم دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں، آپ کی شان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اس کے لیے پہلا مقام ہے سورہ صف، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما معکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تورات کے اندر جتنی باتیں لکھی گئی ہیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ان کی خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں اور ان کا نام ہے احمد۔ ایک تو تورات کی تصدیق کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اور ایک خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو قوم نے کہا آپ کھلا جادو کرتے ہیں، آپ کھلے جادوگر ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مکے والوں نے آپ کو جادوگر کہا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے عیسائیوں، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اے دنیا والوں، یہ کان کھول کر کے سن لو کہ میں تصدیق کرنے آیا ہوں تورات کی، اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ اور یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 500-600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ 500-600 سال پہلے ہی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مکے والوں کو آنے والے ہیں جو ساری دنیا کے امام بن کر آئیں گے، رسول بن کر آئیں گے۔ جب آ گئے تو سب نے انکار کیا اور کہا یہ تو جادوگر ہیں۔
لیکن ان کے اس بات کے کہنے کی وجہ سے آپ کی رسالت اور نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پہلا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عالم دنیا کا دوسرا مقام یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے، دوسرا نام احمد ہے، تیسرا نام ماحی ہے، چوتھا نام حاشر ہے اور پانچواں نام عاقب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں۔ اگر آپ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتنے بڑے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہیں زمین اور آسمان میں، دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں، زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور محمد کے یہ معنی ہیں، آپ دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا کے ہر کونے میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر مسلمان اس کو ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر جامعہ میں اور ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں ہر اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ محمد کے معنی ہیں ایسا شخص دنیا میں، زمین اور آسمان میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی تعریف ہے۔ آپ کا دوسرا نام ہے احمد۔ احمد کے معنی ہیں زمین اور آسمان میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کس نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے احمد۔ اور آپ کا تیسرا نام ہے الماحی۔ ماحی کے بعد، ماحی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے شرک اور کفر کو مٹا دیا۔ وہی مکے والے خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کر کے پوجا پرستش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر کو مٹا دیا۔ آپ کے آنے کی وجہ سے شرک اور کفر مٹ گیا۔ آپ کا چوتھا نام ہے حاشر۔ حاشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب لوگ حشر میں جمع ہوں گے۔ اور آپ کا پانچواں نام ہے عاقب۔ عاقب کے معنی ہیں کہ آپ کے بعد اس دنیا میں قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دوسرا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تیسرا مقام یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا خاتمہ آپ پر ہی ہے، قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. ایک مسلمان جب محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں. محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. ورنہ انگریزوں کے دور میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. انگریزوں نے اس کو نبی بنا دیا، اور ہندوستان کے اندر باقاعدہ ہندو پاک کے اندر اس کے ماننے والے موجود ہیں، قادیانی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے. اور یہ نبی کہاں مرا؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کی موت ٹوائلٹ میں ہوتی ہے، اس کی موت ٹوائلٹ میں ہوتی ہے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کر دیا. یہ ایک ہی نہیں ہے بلکہ انڈیا کے اندر، پاک و ہند کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہوئے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام ہے مسیلمہ بن کذاب. ایک عورت کو بھی شوق ہوا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور بہت سارے لوگوں کی تاریخ کے اندر ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی مشہور ہے جو انڈیا کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کیا. لیکن اس کے ماننے والے موجود ہیں. ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے. تو معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا مقام دنیا کے اندر کیا ہے؟ سنن دارمی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اور نبی بنے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ حدیث بڑی اہم ہے، سنیے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ کو کیسے یقین ہوا کہ آپ نبی اور رسول بنے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی علاقے میں تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے. میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے. ایک آسمان میں رکا ہوا تھا اور دوسرے زمین پہ تھا. جو زمین پہ فرشتہ ہے وہ آسمان والے سے پوچھتا ہے، ہوا کیا یہ وہی آدمی ہے جس کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں؟ کیا یہ وہی آدمی ہے جس کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں؟ اوپر والے نے کہا ہاں یہ وہی ہے. پھر اس کے بعد اوپر والے فرشتے نے کہا ایک کام کرو، ان کو وزن کرو، ایک پلڑے میں ایک آدمی کو رکھو، دوسرے پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو. آپ کا پلڑا بھاری ہوا. اوپر والے فرشتے نے کہا ایک کام کرو، ایک پلڑے میں 10 آدمیوں کو رکھو، دوسرے پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا پلڑا بھاری ہوا. پھر فرشتے نے کہا ایک کام کرو، 1000 آدمی ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو. لیکن میرا پلڑا بھاری رہا. اب اوپر والا جو فرشتہ ہے وہ نیچے والے فرشتے سے کہنے لگتا ہے اگر ایک پلڑے میں پوری امت کے لوگوں کو رکھا جائے اور اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوگا. میں نے دیکھا کہ لوگ میرے اوپر گر رہے تھے، اور اس طریقے سے ہمیشہ میرا پلڑا بھاری رہا. تو میں نے سمجھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے مقام پر فائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی
पहुंच सकता, 10 आदमी भी आपके मकाम पर नहीं पहुंच सकते, 100 आदमी भी नहीं, 1000 आदमी भी नहीं, पूरी की पूरी इंसानियत मिलकर अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजना और मुकाबला नहीं कर सकते। ये है मकाम मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5वां मकाम, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेअराज करवाई। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बुराक लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं, मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं जो कि फलस्तीन में है। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वहां पर मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि इमामत की जगह खाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे किया और मैंने तमाम नबियों की इमामत करवाई। फिर वहां से मैं आसमान की तरफ चला, 7 दरवाजे मेरे लिए खोले गए, मैंने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से बातचीत की, 3 तोहफे मुझे दिए गए और मैं सही सलामत मक्कतुल मुकर्रमा अपने घर में पहुंच गया। और ये सारा मामला महीनों का नहीं, सालों का नहीं, बल्कि सिर्फ रात के एक हिस्से का है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेअराज करवाई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की ये पहली आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मेअराज के वाक़ये को बयान फरमाया। अब यहां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है वो क्या है? वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, इमामत की जगह खाली थी, जिब्राइल ने मेरा हाथ पकड़ करके आगे किया, मैंने इमामत करवाई, तमाम नबियों ने मेरे पीछे नमाज अदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की। इसका मतलब यह है कि जो नबियों की और जो रसूलों की इमामत करते हैं उससे बड़ी इमामत किसी और की हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबियाई वल मुरसलीन हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आजम हैं। इमाम आजम का टाइटल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को नहीं दिया जा सकता। अब यहां एक समझने वाली बात है, कोई इख्तिलाफी बात नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग मुसलमानों के अंदर ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम हैं, ये गलत है। क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम नहीं है, अपने वक्त के इमाम हैं, अपने वक्त के फकीह हैं, अपने वक्त के काजी और कुज़ात हैं, सारे नाम उनको दिए जा सकते हैं। इमाम आजम उनको नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? अगर कोई शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम कहता है तो उनके मकाम को वो बढ़ा नहीं रहा है, उनके मकाम को वो घटा रहा है। कैसे? मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर नहीं है, आपका एक दोस्त आता है, क्या डॉक्टर साहब आराम है? तो आप क्या बोलेंगे? भाई क्यों उड़ा रहा है मेरी? बोलेंगे कि नहीं? क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? अगर आप इंजीनियर नहीं है और अगर कोई आपसे ये कहे क्या इंजीनियर साहब कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये टाइटल दे करके उनको बुलंद मकाम नहीं दिया जा रहा है बल्कि घटाया जा रहा है। असल मकाम ये किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और यहाँ ये भी जान लें, हम जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत और एहतराम जरूर करते हैं, लेकिन जो मकाम जिसको है वही देते हैं। नबी का मकाम नबी को देंगे, उम्मती का मकाम
उम्मती को देंगे। नबी का टाइटल उम्मती को नहीं दिया जा सकता, और उम्मती को उम्मती के दर्जे और मकाम पर रखना ही बेहतर है और उसी में खैर है। तो मालूम क्या हुआ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम आजम बना दिया। आप नबियों के रसूलों के इमाम हैं। बातें कहने के लिए बहुत ज्यादा हैं। आलमे दुनिया के अंदर 5 चीजें मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, और 2 बातें हैं, इसी पर अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। तीसरा मकाम है आलमे बरज़ख। बरज़ख किसको कहते हैं? बरज़ख ऐसी जिंदगी को कहते हैं जो हमें नजर नहीं आती, हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल है, हमारी नजरों से छुपी हुई है, उसको आलमे बरज़ख कहते हैं। जैसे आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक आदमी को कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो एक आदमी को कब्र में दफन करने के बाद फरिश्ते आते हैं और आने के बाद 3 सवालात करते हैं। पहला सवाल मन रब्बुक, दूसरा सवाल मा दीनुक, तीसरा सवाल मन नबियुक। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तेरी तरफ नबी कौन भेजे गए थे। तो जिसने सारी जिंदगी उस नबी की तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारी होगी, नबी की जात और नबी की बात को माना होगा, तो वो कहेगा कि मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आलमे अरवाह में भी आपका मकाम, आलमे दुनिया में भी आपका मकाम, आलमे बरज़ख में भी आपके मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, आपका मकाम है, यह आपकी अज़मत है, और यही है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात वो है आलमे आखिरत। आलमे आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता करेगा जो किसी दूसरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला नहीं देगा। और वो क्या है? पहला मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से अपने उम्मतियों को पिलाएंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हौज़े कौसर का जो पानी है, कौसर का जो पानी है वो दूध से ज्यादा सफेद होगा और शहद से ज्यादा मीठा होगा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को पिलाएंगे। अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा सिर्फ और सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से पिलाएंगे। और यहां तक एक रिवायत यह आती है कि लोग जौक दर जौक, ग्रोह दर ग्रोह जमात बनकर आएंगे, नबी के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर पिएंगे। कुछ लोग आएंगे, फरिश्ते उनको हंटर मार करके भगा रहे होंगे, फरिश्ते उनको हंटर मार करके भगा रहे होंगे। अल्लाह के नबी पूछेंगे ये मेरे उम्मती हैं, आने दो। तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी ये आपके उम्मती तो हैं, लेकिन आपके दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर नई नई बातें ईजाद की हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा दीनी, दूर कर दो, परे हटा दो इनको जिन्होंने मेरे दुनिया से चले जाने के बाद दीन के अंदर नई नई बातों को ईजाद किया। इसका मतलब यह है कि दीन के अंदर जो नई नई बातों को ईजाद करते हैं, बिदअतों पर अमल करते हैं, ऐसे लोग हौज़े कौसर पीना नसीब तो दूर की बात है, फरिश्ते उनको मारकर भगा देंगे। इसका मतलब यह है कि हमको सुन्नत पर अमल करना है, बिदअत से अपने आप को बचाना है। सुन्नत पर अमल करने वालों के लिए वह हौज़े कौसर से पानी नसीब होगा, बिदअतियों को अल्लाह के फरिश्ते मार करके हटा लेंगे और कहेंगे यहां से निकल जाओ, तुम्हें नबी के दस्ते मुबारक से ये हौज़े कौसर का पानी नसीब नहीं होगा। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को, और जो लोग किताब सुन्नत पर अमल करते हैं, अल्लाह हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम आखिरत में दूसरा मकाम, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हशर के मैदान में सारे लोग परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد بھاگ رہے ہوں گے، شوہر اور بیوی بھاگ رہے ہوں گے، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت کچھ لوگ تیار ہوں گے، مومنوں کی ایک جماعت تیار ہوگی، اور وہ جماعت تیار ہونے کے بعد سیدھے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام، ہم پریشان ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، اللہ سے ہماری سفارش کیجئے، اللہ سے ہماری سفارش کیجئے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بھئی نہیں، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک کام کرو، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب امت پہنچے گی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہاں یہاں کیوں بھٹک رہے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اللہ اکبر. میرے نبی کی شان تو دیکھیں، تمام انبیاء سفارش کرنے سے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، اور آخر میں یہ مومنوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری سفارش کیجیے، ہم پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے، سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے. ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے. سل پوچھئے، مانگیے، توڑتا آپ کو دیا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میں ایک ایک امتی کو اپنے پکڑ پکڑ کر کے جنت میں داخل نہیں کرواتا تب تک مجھ محمد کو چین نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جنہوں نے مرتے دم تک اللہ کے حضور عبادت کرتے رہے، مرنے سے پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کرتے رہے. حشر کے میدان میں جب امت پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور ایک ایک امتی کو پکڑ کر کے جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. آپ شفاعت کرتے ہیں، آپ سفارش کرتے ہیں اور اس طریقے سے بندہ جنت کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی نبی تیار نہیں ہوگا، نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، بلکہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اور جنت میں پہنچانے کا ایک ذریعہ بنیں گے. آپ کے عالم آخرت میں تیسرا اور آخری مقام بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. اللہ اکبر. جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. جب میں جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا اور دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد. فرشتہ کہے گا مجھ سے یہی کہا گیا تھا محمد آئے تو ہی جنت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، محمد نام کا آدمی آئے گا تو ہی جنت کو کھولنا ہے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے. عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے. اور آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ہے، ایک شخص ہے، انگریز ہے اور وہ عیسائی ہے جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ. اس شخص کا نام ہے مائیکل ہارٹ. اس نے کتاب لکھی انگریزی میں جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے 100 عظیم شخصیتیں. کتاب کا نام ہے 100 عظیم
شخصیتیں، اس نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بایوگرافی، ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ایک کتاب لکھی، 100 آدمیوں کا نام رکھا، اور اس میں پہلے نمبر پر اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور کہا کہ ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی عظیم انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے ہیں، غیر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ کی یہ شان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی کرواتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں بدعات کو اختیار کیے ہوئے، اے اللہ ان سب کو نیک ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ توحید کے پرچم کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان تریپورہ کے اندر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اے اللہ تریپورہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے مسلمان مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ دشمنان اسلام کو ان کے انجام تک ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔